دوسرے حصے کے ساتھ ڈاکٹر امجد بٹی حاضر خدمت۔ پچھلے ویلاگ میں حصہ اول میں ہم نے ایجنٹ کیا ہوتا ہے، ایجنٹوکریسی کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، کون کون ایجنٹ بن سکتا ہے، 5 نقطے بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ یونیلیٹرل سوچ کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عقل کل ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں ایک ہی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو آج مزید اس کے جو 4 خصوصیات ہو سکتی ہیں ان میں سے دوسرا نقطہ ہے کہ ایجنٹ بننے کا حامل شخص جو ایجنٹ بن سکتا ہے وہ تعصب پیدا کرنے والا انسان ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو نسلی، گروہی، علاقائی، کالا چٹا، چھوٹا بڑا، جو ایسی عصبیتیں پیدا کرے معاشرے میں، وہ ایجنٹ بننے کے لیے انتہائی مفید شخص ہوتا ہے، انتہائی کارآمد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایجنٹ بھرتی کرتے ہیں۔ ایسے شخص کی گفتگو اپنے خاندان کے شجرہ نسب کے بیان سے شروع ہو کر باقی محلے داروں کی مدر سسٹر کو ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس شخص کی نظر میں اس کے خاندان کا ہر فرد آسمانوں سے اترا ہوا ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ کیڑے مکوڑے، کوڑے کرکٹ یا روڑی کی پیداوار ہوتے ہیں۔ لوگوں میں تعصب پیدا کرنا ایسے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ تعصب کی یہ بیماری اسے ورثے میں ملی ہوتی ہے، جو برطانوی سامراج کے لیے عام انسانوں کی مخبریاں کر کر کے اور 1857 کی جنگ آزادی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں زبردستی بھرتی کیے ہوئے نوجوانوں کو لام پر بھیجنے، یعنی جنگوں پر بھیجنے کے افزانے کے طور پر زمینیں حاصل کر کے اور اعزازات حاصل کر کے انہوں نے یہ بیماری اپنے ورثے میں لی ہوتی ہے۔ ان کے جینز میں یہ گھر کر چکی ہوتی ہے کہ ہم ایک اعلیٰ نسل ہیں، کیونکہ تاج برطانیہ نے ان کے پشتوں پر ٹھپے لگائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے خاص لوگ ہیں۔ اس کماش یا نسل کے لوگ ایجنٹ بننے کے لیے نہایت موزوں سٹف سمجھے جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑانے سے کہیں یہ ہمیں وزیر تعلیم، کہیں وزیر خارجہ، کہیں وزارت خزانہ اور کامرس اور کہیں منصوبہ بندی جیسی اہم وزارتوں میں گھس بیٹھیے کی طرح یہ بیٹھے ہوئے لوگ دراصل ایجنٹ ہی ہوتے ہیں، یا ان کا خاندان اس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوتا ہے۔ ایجنٹ بننے کا یا ایجنٹ کا اہل ہونے کا تیسرا نقطہ ہے کسی قانون ضابطے کو نہ ماننے والا شخص۔ ایسے تمام افراد جن کی پیدائش نیچر کے اصولوں سے نہیں ہوئی ہوتی اور وہ ایک بار پھر آسمانوں سے اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ بننے کے لیے نہایت موزوں امیدوار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ حکمرانی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، اس لیے عوام پر حکمرانی کا حق انہی کا ہے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے ڈرائیوروں، مالیوں، چوکیداروں کی بابرکت اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ مقدس ہیں کہ لوٹ مار کے بے شمار وسائل ان کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں کہ یہی وسائل حکمرانوں کی حکمرانی کے اصول طے کرتے ہیں۔ ہمارا چوتھا نقطہ ایجنٹ بننے کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ بے حس اور بے رحم ہوتے ہیں، یعنی کہ مکمل انسان دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ عام عوام سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر رش میں، بھیڑ میں انہیں کہیں جانا بھی پڑ جائے تو اگر کوئی میرے جیسا ماتڑ ان سے ٹکرا جائے تو ایک تو اسے یہ منہ میں گالیاں دیتے ہیں، ورنہ یہ پکڑ کے اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ ان سے ملنا ملانا صرف الیکشن کے دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے علاوہ بیوروکریسی، بڑے بڑے تاجروں، سرمایہ داروں، انڈسٹریلسٹوں، جو کہ اکثر اوقات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کی پہلی خوبی جیسا کہ میں نے بیان کی ہے
کہ بے حس ہونا اور بے رحم ہونا ہوتا ہے، اور یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے عیاشی، اپنے پاؤ گوشت کی عیاشی کو قائم رکھنے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں تو انہیں کچھ نہ کہیں، بس ان کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کا ذکر، جن کا شور و غوغا اسمبلیوں میں ہم اکثر اور اخبارات یا سوشل میڈیا میں ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص طبقہ ہی اس کام کے لیے اہل ہوگا، اس میں پانچویں جو خصوصیت ہو سکتی ہے ایجنٹ بننے کے لیے وہ ہے معصوم عوام، معصوم انسان۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ایجنٹ صرف حکمران اشرافیہ ہی بن سکتی ہے، عوام میں سے بھی کئی افراد ایسی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں اور حکمران اشرافیہ میں فرق ضرور ہے کہ درج بالا چاروں اقسام برہمنوں والا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ شودر کا کردار یہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کا ذکر اوپر محلے کے چوک میں کالی اینک لگائے اخبار پڑھنا، مونچھوں کو تاؤ دیتے رہنا اور کھٹارا موٹر سائیکل پر بولے بالے انسانوں کو خوف زدہ کرنا جیسے زمروں میں آتا ہے۔ فیلڈ ورک کا زیادہ تر کام انہی کے سپرد ہوتا ہے، اور جب جاب ڈن کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے لینڈ کروزر میں بیٹھے بڑے صاحب کو فون کرتے ہیں، اور وہ کہیں سے اچانک ہی نمودار ہوتا ہے۔ اس کیٹیگری کا حامل شخص عام طور پر ایک ہی ایجنسی کے لیے کام کرتے کرتے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، لیکن درج بالا جو ذکر کی گئی ہیں چار اقسام، ان میں ہر شخص دوہری شخصیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے جینز میں آگے بڑھنے کا چونکہ جذبہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، بعض اوقات تو یہ ٹرپل ایجنٹ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے گرین کارڈ سے لے کر بینک بیلنسز، جائیدادیں بنانا ان کا معمول کا کاروبار ہے۔ آپ نے اکثر پاکستانی فارن مشنز میں انہی کی اولادوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے عہدوں پہ یہی لوگ براجمان ہوتے ہیں جو مذکورہ بالا چاروں قسمیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں سر جوڑ کر گپے ہانکتے دیکھا ہوگا۔ یہ محض گپ شپ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کاروباری گفتگو اور مال کمانے کے نت نئے طریقوں پر، سرکاری وسائل پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے عوام کو کیسے بے وقوف بنانا ہے۔ یہ جو اسمبلیوں میں گتھم گتھا ہوتے دیکھتے ہیں جن لوگوں کو ہم ایسے ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہی لڑ پہ نہیں آپس، تو یہ دراصل آپس میں لڑ نہیں رہے ہوتے، بلکہ یہ لوگوں کی اوپینین کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹیلی ویژن کے باہر گھروں میں بیٹھے، بازاروں میں بیٹھے عام آدمی ہوتا ہے، وہ ان لڑائیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو ہمیں تو یہ لڑاتے ہی ہیں، آپس میں بھی یہ لڑے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے بلکہ یہ شام کو اکٹھے ہی گل چھڑے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک عام مقولہ مشہور ہے کہ انسان کو شعوری ایجنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو چار قسمیں پہلے بیان کی ہیں ان کا عام مقولہ ہے کہ انسان کو شعوری ایجنٹ ہونا چاہیے اور اپنی خدمات کا بھرپور افزانہ وصول کرنا چاہیے، کیونکہ ریاست انہی کے دم قدم سے شاد و آباد ہے، اور یوں بھی مفت میں کوئی لنچ نہیں ہوتا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کا ایجاد کردہ محاورہ ہے۔ اگر قارئین ابھی تک اپنے آس پاس گھومتے پھرتے ایجنٹوں کی پہچان نہیں کر پائے تو مجھ جیسا بولا بالا انسان اس مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں آپ لوگ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عام نیکی کرنے اور ملک و قوم کے لیے دل و جان سے خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔